ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دے؟ وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں۔ اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے تو فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہو، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوگے، ذلیل و خوار ہو۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگتا ہے؟ چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے کہ تاگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگے قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آگے حدیث میں آگے مان لیجئے بس، باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود پرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے اور پھر ندا لگتی ہے، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ ہم انٹا غفیل سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، رہنم منزل ہی نہیں، نہ کسے دکھا۔ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، محنت کرے، مشقتیں کرے، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں۔ اور دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے، پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے، قنوت والقانتین والقانتات، یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے،
لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا. یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے، یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل. وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ کے سامنے پچھ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے. اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا. کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ جائز. حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گرتے. بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ گئی. سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا. سجدہ تعظیم حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی کسی کو. ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا. عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر رکوع کی حالت میں. یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ اٹھ کر وہ سلام ہو رہے. یہ مشرکانہ فعل ہے جو اولیاء دربار میں بھی تھا. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں. دربار میں شکایت پہنچ گئی. آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری. اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سہائی کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا. رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے. لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں تو عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے. تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں. رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا. بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکالا، پھر جیل میں ڈال دیا گیا، کوئی پرواہ نہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا اس کو خبردار. دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا. اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا، بڑے مولوی، درباری مولوی، انہوں نے سبق پڑھایا تھا. اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا ہے. اب 1000 سال ہو گیا محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں، الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی. یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے. وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے. اور دین الہی بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، بہت بڑی سیاسی تدبیر، اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کے اندر. وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات. لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہے اسے حرم بستے میں ڈالو، کوٹ کے پورا کر کے بناؤ، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے، مذہبی اختلافات ختم ہو جائے. اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. خدا تو سب طرف ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لے، رحمان جان لو تمام اچھے نام تو یہ اس کے برابر ہے کہ ایک ملک جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی. اس کے زمانے میں اور جو 5ویں افسانت میں
گیا فقال لما قرب بیضۃ، وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں کھڑا کر دیا۔ فاذا خرج الامام، اللہ نے اٹھایا، تو جب امام نکل آئے حضرات الملائکہ ان کی درویشانہ یسمعون وسائل کے الذکر، ذریعے اور سے فرشتے کے روایت میں الفاظ آئے ہیں تو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا فلاں آ گیا، یہ 34 میں آیا، یہ 30 میں آیا، یہ 20 میں آیا، یہ 5 میں آیا، تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا ہے وہ الذکر، خطبے کی طرف سے ہوتا ہے متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک یہ بات جان لیجیے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ پھر اس کے بعد دوسرا، حضرت عمر کی اولاد سے تھے، فاروق کی تھے، شاہ ولی اللہ بلکہ بھی یہ فاروق زوال کے تھے، بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وہ شروع ہوا، سورج جو ہے وہ جس کو نہار سے ذرا ڈھلکا جدیدوں کی شمس، تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارے یہاں یہ آیا ہے تو اس وقت سے پہلی ساعت دوسری ساعت گویا کہ یہاں ساعت کی مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پہنانا وقت ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوہ میں بھی، شاہ ولی اللہ کی نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی موطا، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جو ہمارا ساعت کا نظام ہے اسی پر استعمال کیا جائے، لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے، جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ہے، جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ہے، جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے تو محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فضیلت جمعہ ہے وہ فضیلت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن، اور وہ یہ سسا ایک جگہ تھی وہ تحصیل کی ضلع حصار کی، یہاں گئی بسم اللہ ہوئی، پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی، جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی، لیکن ہمارے پاس سلک سے اوپر کی اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھئے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہوئی اور دیہات سے روایت کرتے ہیں، وہاں ایک خاص قوم تھی، غالباً وہ آرائی تھی، اس سرائی علاقے کی آرائی کو بچانے کہتے ہیں، جیسے کہ راجپوتوں کو رامر کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہوتے آس پاس صحرا کا علاقہ، سفید کپڑے سفید پیدل اور سفید ان کے ساتھ اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا اور اس وقت اس میں سختی کے ساتھ عمل ہوتا، فرمایا صلی اللہ کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ صبح ہی سے بھر جاتا، کہیں آواز کہہ رہا ہے کچھ لوگ دکھانے کے لیے نماز کہیں کوئی شخص بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے، دکھانے کے لیے روزہ رکھا، یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بچپن کا یہ نقشہ اب تو معاملہ ختم ہو بالکل ختم، اب تو باہر دوڑ کر کے جو ہے وہ لوگ جمعے میں پہنچتے ہی اس وقت ہے جبکہ وہ عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کو خاص مواد ہوتا ہے یا پھر تبلیغ کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے یا سیاسی مسائل کے اوپر ہوا جاتا ہے، تو فرق ادا کرنے کے لیے جب خطبے کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس کو پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا ہوئی ہے، اللہ اللہ جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی سے پہلے آداب کو اس کے عنوان سے کہ جمعے کے روز واجب ہے علی کل محتلم، یہ حضور کے الفاظ یہ ہے، اس میں جمعہ کے واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہو چکا ہے، مرد عورت پر تو دائم بات ہے کہ جمعہ پر نہیں ہو سکتا، بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے اس کے لیے جمعے کا غسل وہ نقل نہیں ہے امتحان میں اندازہ یہ ہوتا ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ہی جمعے کے لیے روانگی قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے ذریعے، یہ نقل محمد کے عقل کی پیداوار میں معاذ اللہ ثم معاذ، کہ اپنے جو محنت کے کپڑے پھر حضور سے یہ منقول ہوا صحابہ کرام سے منقول ہوا، کے سامنے بیٹھ کر کام کرنا پسینے آئیں گے، منتقل کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی، کلب آپ کے لیے اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے، میلے ہوں بنا تو گے، نقل یہ اس کا لباس ہے محنت یا کوئی کاریگر ہے وہ چیز جو آ رہی ہے، قرآن ہے، حدیث بھی نقل ہے، حدیث ہونے کی وہ بات ہے کہ جو صحابہ نے دیکھی ہے سنی اور اس کو منتقل کر دیا تابعین تک، تابعین نے پھر منتقل کر دیا تابعین تک، اور ایک ہے تمہارے محنت کے کپڑے آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کی سوچ وچار ہے، اس کے کچھ اصول ہے، ان اصولوں کے اوپر آپ پر تمام مذاہب کی تاریخ میں یہ عقل و نقل کی کشاکش جو ہے یہ ایک بہت اہم باب ہے تمام مذاہب، جس کے نتیجے میں علم الکلام
پیدا ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا علم الکلام ہے یا یہودیوں کا علم الکلام ہے یا مسلمانوں کا علم الکلام ہے، علم الکلام نام اس کا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی ربط پیدا کیا جائے، کوئی ان کے درمیان ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ تضادات رفع ہو جائیں. اور اس سے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل کو تابع کر دیتے ہیں نقل کو، کچھ لوگ اوپر کر کے اور نقل کو اس کے تابع کر دیتے ہیں. تو معتدلہ وہ ہے ہماری تاریخ کے جنہوں نے نقل کو عقل کے تابع. وہ بھی اکثر و بیشتر قسم کی شفاعتیں جو ہے ان پر منکر ہے. میں تفصیل وہ کون سی شفاعت کو میں بعد میں عرض کروں گا. اہل سنت اب اہل سنت کا اجماع ہے شفاعت ہوگی. بلکہ آپ جو ہے ہدایت سے بھی یہ اللہ 8 جگہ پر جو اللہ آ گیا ہے وہ میں نے آپ کو ثابت کر دیا گنوا دیا کہ جہاں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کہ کوئی شفاعت نہیں، تو پھر وہ لوگوں کو پھیلاتے ہو جاتے ہیں. لیکن ہر صورت پھیلاتے ہوئے یہ لوگ اللہ علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنا کیٹیگوریکل یہ ہے اس سے بنا اور یہ کہ احادیث میں جو تفاصیل پھر آتی ہے تو پھر بہت ہی نمایاں ہے. یہ اب کیا ہے اس کو سمجھیے. ایک شفاعت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص، اور چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر عوام الناس میں جو حالات اور مسلمان عوام الناس قید کرتے ہیں، لیکن صحیح معنی یہ کہ جو حالات اور ہماری عظیم اکثریت جو حالات چاہے وہ پیٹ ہے یہ کہ وہ نہیں جانتے اور قرآن اور سنت تک اور حدیث تک براہ راست اگر رسائی نہیں کرتے دین سے بچائے. کیمسٹری میں کی ہے، فزکس میں کی ہے، کمپیوٹر سائنس میں کرنی ہے، کسی اور نے کرنی ہے، MBA کر لیا ہے، جو بھی ہے کر لیا آپ نے. لیکن یہ کہ ادھر سے تو جاہل ہے. ان جہلاء میں سب سے زیادہ تصور گمراہ پیدا ہوا ہے کہ حضور کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ. تصور یہ ہے کہ حضور کو اپنی پوری امت کو شفاعت کر کے اور اللہ کے ہاں عذاب سے اور پکڑ سے اور حساب سے بچا لیں گے. جو کبریٰ کا نفس ہے شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ. لیکن احادیث کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ شفاعت کیا ہے.